دوستوں، پرانے زمانے کی کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر آئے ہیں جو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دے، جس سے آپ کو ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ شکریہ۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، بڑا بھائی احسان اور چھوٹا بھائی فیضان۔ دونوں کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ والد کے چھوڑے ہوئے کھیت اور مکان ان دونوں کے نام پر تھے۔ احسان چونکہ بڑا تھا، اس لیے ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ دن رات محنت کر کے کھیتوں کو سنبھالتا، فصل کاٹتا اور گھر کی دیکھ بھال کرتا۔ فیضان ابھی چھوٹا تھا، اس لیے زیادہ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ کھیل کود میں وقت گزار دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائی جوان ہو گئے۔ گاؤں میں سب ان کو محنتی اور نیک جانتے تھے، مگر دلوں میں فرق آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگا۔ احسان چاہتا تھا کہ زمین دونوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم ہو، مگر فیضان اکثر یہ سوچتا کہ بڑا بھائی زیادہ حصہ نہ لے جائے۔ ایک دن گاؤں کے سردار نے دونوں کو بلا کر کہا، تمہارے والد نے یہ زمین امانت کے طور پر چھوڑی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم دونوں اتفاق سے فیصلہ کرو تاکہ نہ دشمنی ہو اور نہ ہی رنجش۔ احسان نے مسکرا کر کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بھائی خوش رہے۔ اگر یہ چاہے تو زمین کا بڑا حصہ بھی اسے دے دوں گا۔ فیضان نے چونک کر بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ بات دکھاوے کی ہے، مگر احسان کے چہرے کی سچائی نے اسے خاموش کر دیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں فصل کی کٹائی کا وقت آیا۔ گندم کے سنہرے خوشے کھیتوں میں لہلہا رہے تھے۔ احسان نے دن رات محنت کی، مگر فیضان اکثر بہانے بنا کر کام سے بچنے لگا۔ وہ سوچتا، کیوں محنت کروں، آخر میں حصہ تو برابر ملنا ہے۔ احسان نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ کہتا، اللہ دیکھ رہا ہے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جب فصل گھر آئی تو تقسیم کا وقت آیا۔ احسان نے کہا، فیضان تم چاہو تو پہلے ڈھیر اٹھا لو۔ فیضان نے فوراً بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ میرا ہے۔ احسان نے بغیر کسی اعتراض کے چھوٹا ڈھیر اٹھا لیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کئی لوگوں نے کہا، احسان تم نے انصاف نہیں کیا، تمہارا بھائی تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مگر احسان مسکرا کر جواب دیتا، جو چیز دل کو سکون دے وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ سال بعد قحط پڑ گیا۔ بارشیں نہ ہوئیں، کھیت سوکھ گئے اور اناج کی کمی ہو گئی۔ فیضان کے پاس ذخیرہ تو تھا، مگر اس نے اسے چھپا لیا۔ وہ کہتا، یہ میرا حق ہے، میں نے محنت سے پایا ہے۔ احسان کے پاس کم تھا، مگر وہ پھر بھی لوگوں میں بانٹ دیتا۔ بھوکے مسکین، یتیم اور بیوائیں سب اس کے گھر آتے اور وہ جو کچھ پاس ہوتا دے دیتا۔ ایک رات فیضان کے دل میں خیال آیا، اگر میں اپنا اناج یوں ہی چھپاتا رہا تو لوگ مجھے برا کہیں گے، مگر لالچ نے اسے روکے رکھا۔ اسی دوران گاؤں میں خبر پھیلی کہ بادشاہ قحط زدہ علاقوں کے لیے مدد بھیج رہا ہے۔ جو لوگ ضرورت مند ہوں گے ان کا نام درج کر کے اناج بانٹا جائے گا۔ گاؤں کے لوگ سب سے پہلے احسان کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے سب کی مدد کی ہے، ہم بادشاہ کو بتائیں گے کہ تمہیں زیادہ حصہ دیا جائے۔ فیضان نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ سوچنے لگا، میں نے ذخیرہ بچا کر رکھا، مگر فائدہ احسان کو ہوگا۔ چند دن بعد بادشاہ کے نمائندے گاؤں آئے۔ انہوں نے سب کی حالت دیکھی۔ احسان کا گھر خالی تھا کیونکہ اس نے سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ دوسری طرف فیضان کے گھر میں اناج کے بھرے ہوئے ڈبے تھے۔ نمائندوں نے کہا، جس نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی وہی اصل حقدار ہے۔ انہوں نے احسان کو اناج، کپڑے اور کچھ سونے کے سکے دیے۔ فیضان غصے سے کانپنے لگا۔ وہ بولا، یہ سب میرے محنت سے ہے، اس نے کیا کیا؟ نمائندوں نے جواب دیا، محنت صرف جسم کی نہیں دل کی بھی ہوتی ہے۔ جس نے دوسروں کا بھلا کیا وہی اصل محنتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ احسان کی نیکی اور ایثار نے اسے عزت دی۔ گاؤں کے لوگ اسے سردار بنانے لگے۔ اس کے نام کی مثالیں دی جاتیں۔ فیضان تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس اناج تو تھا مگر سکون نہیں تھا۔ وہ سوچتا رہتا، کاش میں نے بھائی کی طرح ایثار کیا ہوتا۔
ایک دن وہ رو کر احسان کے پاس آیا اور کہا، بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ احسان نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بھائی، دلوں کی دوری سب سے بڑی بھوک ہے، آؤ ہم دونوں مل کر گاؤں کی خدمت کریں۔ یوں دونوں بھائیوں کے درمیان محبت پھر سے قائم ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے، دو بھائی اگر محبت اور انصاف سے رہیں تو کسی مشکل کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی اصل دولت زمین اناج نہیں بلکہ اثار، محبت اور دوسروں کی خدمت ہے۔ لالچ انسان کو تنہا کر دیتا ہے، مگر قربانی انسان کو عزت اور سکون دیتی ہے۔